ذرا سوچیں ایک ایسی سلطنت کے بارے میں جہاں انسان، جنات اور یہاں تک کہ پرندے بھی ایک ہی حکمران کے حکم کے پابند ہوں۔ یہ کہانی ہے اس عظیم بادشاہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی، ایک ایسی داستان جو طاقت کے عروج سے لے کر انسانی کمزوری کی گہرائیوں تک جاتی ہے، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب انسان کے پاس سب کچھ ہو تو کیا وہ سب کچھ کھو بھی سکتا ہے؟ اس کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آئیے ایک سوال پر رکتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہی ہماری سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے، کہ کامیابی کا احساس ہمیں اس چیز سے غافل کر دیتا ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے؟ تو ہم بات کر رہے ہیں ایک نبی اور ایک بادشاہ کی۔ حضرت سلیمان ایک ایسی شخصیت جن کا ذکر اور احترام تینوں بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں ملتا ہے۔ تو حضرت سلیمان کون تھے؟ وہ عظیم نبی اور بادشاہ حضرت داؤد کے بیٹے تھے۔ انہیں وراثت میں صرف ایک بہت بڑی سلطنت ہی نہیں ملی، بلکہ اللہ نے انہیں نبوت کا شرف بھی بخشا، اور ان کی حکمت اور دانائی کے چرچے تو ان کی کم عمری سے ہی ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انبیاء اللہ کا پیغام پہنچانے کے معاملے میں تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن وہ تھے تو انسان ہی، ان سے بھی بشری لغزشیں ہو سکتی تھیں، اور یہی بات حضرت سلیمان کی کہانی کو ہمارے لیے اور بھی زیادہ ریلیٹیبل بنا دیتی ہے۔ تو چلیں آپ چلتے ہیں ان کی دنیاوی طاقت کے عروج کے دور میں، ایک ایسا سنہرا دور جب ان کی سلطنت امن اور خوشحالی کی ایک مثال تھی۔ ان کی حکومت میں انصاف کا بول بالا تھا، اور ان کی دانائی کے چرچے دور دور تک تھے۔ لوگ ان سے محبت کرتے تھے کیونکہ ان کی سلطنت میں ہر طرف امن اور خوشحالی تھی۔ یوں سمجھیں کہ وہ اپنی طاقت کے بالکل عروج پر تھے۔ لیکن کہتے ہیں نا، اکثر کامیابی کی بلندیوں پر ہی سب سے بڑا امتحان منتظر ہوتا ہے۔ جب انسان یہ محسوس کرنے لگے کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی قابلیت کی وجہ سے ہے، شاید یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت سلیمان کی آزمائش شروع ہوئی۔ اور پھر آئی وہ عظیم غفلت، ایک ایسی ڈسٹریکشن، ایک ایسی چیز جس نے انہیں ان کے اصل مقصد سے ہٹا دیا، اور یہیں سے زوال کا آغاز ہوا۔ تصور کریں، ایک شام ہے، سورج ڈھل رہا ہے، اور ان کے سامنے شاہی استبل کے بہترین اعلیٰ نسل کے گھوڑے پیش کیے جاتے ہیں، تیز رفتار، طاقتور، بے حد خوبصورت۔ یہ صرف جانور نہیں تھے، یہ ان کی شان و شوکت اور دنیاوی طاقت کی علامت تھے، اور ان کی چمک نے بادشاہ کی آنکھوں کو جیسے خیرہ کر دیا۔ اور قرآن اس لمحے حضرت سلیمان کی اندرونی کیفیت کو ان کے اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ انہوں نے خود سے کہا، میں نے اپنے رب کی یاد پر مال کی محبت کو ترجیح دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دل کا توازن بگڑ گیا۔ اور دیکھیں اس روحانی غفلت کے نتائج کتنے بھیانک نکلے۔ پہلا قدم، توجہ اللہ سے ہٹ کر دنیاوی دولت پر مرکوز ہو گئی۔ دوسرا قدم، نتیجہ یہ نکلا کہ سلطنت میں بغاوت شروع ہو گئی اور ایک حصہ ہاتھ سے نکل گیا۔ اور تیسرا قدم، جنگوں میں شکست ہونے لگی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یروشلم پر بھی ان کا کنٹرول نہ رہا۔ اور اب کہانی اپنے سب سے تاریک، سب سے مشکل موڑ پر پہنچتی ہے، خالی تخت۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس عظیم بادشاہ کو اپنی مکمل بے بسی کا احساس ہوا۔ اللہ کی مدد کے بغیر وہ عظیم بادشاہ، وہ طاقتور حکمراں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا تاج، اس کا تخت سب بے معنی ہو چکے تھے۔ وہ بس ایک جسم تھا جس کی روح کہیں کھو گئی تھی۔ قرآن اس کیفیت کو ایک بہت ہی طاقتور آیت میں بیان کرتا ہے، اور ہم نے سلیمان کو آزمایا، ہم نے اس کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا۔ یہ اس گہرے احساس کا بیان ہے کہ ایمان کے بغیر وہ بادشاہ نہیں بلکہ تخت پر پڑا ایک بے جان جسم ہے۔ لیکن یہی وہ لمحہ تھا، اپنی مکمل بے بسی کا یہی احساس تھا جس نے انہیں اندر سے ہلا کر رکھ دیا، اور اسی گہرائی میں انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور سچے دل سے توبہ کی۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کی توبہ نے انہیں کیسے نجات دلائی، اور اس صدیوں پرانی کہانی میں آج ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ دیکھیں، ان کی توبہ صرف الفاظ کی حد تک نہیں تھی، بلکہ یہ عمل میں بھی نظر آئی۔ پہلا قدم، توبہ اور ایمان کی تجدید۔ دوسرا قدم، اپنی بکھری ہوئی سلطنت کو دوبارہ متحد کیا اور کھوئے ہوئے علاقے واپس حاصل کیے۔ اور تیسرا قدم،
اللہ کے شکرانے کے طور پر انہوں نے وہ عظیم عبادت گاہ تعمیر کی جسے تاریخ ہیکل سلیمانی کے نام سے جانتی ہے۔ اور سوچیں، حضرت سلیمان کی یہ آزمائش آج بھی ہمارے لیے کتنی سچی ہے۔ ان کے لیے وہ خوبصورت گھوڑے تھے جو دولت اور حیثیت کی علامت تھے۔ آج کے دور میں وہ گھوڑے جوا، شراب، سوشل میڈیا یا کوئی بھی ایسی دنیاوی چیز ہو سکتی ہے جو انسان کو اس کے اصل مقصد سے غافل کر دے۔ تو اس پوری کہانی کا سب سے بڑا سبق کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ ہم سب کو اپنی کمزوریوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہاں تک کہ انبیاء بھی اپنی بشری کمزوریوں سے آگاہ رہتے تھے۔ اپنی خامیوں کو پہچاننا ہی ان پر قابو پانے کا پہلا قدم ہے۔ آخر میں حضرت سلیمان کی کہانی ہمیں کامیابی کا اصل مطلب سمجھاتی ہے۔ حقیقی کامیابی دنیاوی طاقت اور دولت جمع کرنے میں نہیں، بلکہ یہ جاننے میں ہے کہ سچا سکون اور حقیقی خوشی صرف اور صرف اللہ کی یاد اور اس کی اطاعت میں ہے۔ اور اب جاتے جاتے ایک سوال ہم سب کے لیے، جب ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد سے بھٹکتے ہیں تو ہماری زندگی کا وہ خالی تخت کیا ہوتا ہے جسے ہم پیچھے چھوڑ جاتے ہیں؟ ذرا سوچیے گا۔